میں ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد ملک پیٹ حیدرآباد اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل پاور آف اٹارنی اور اس کی اقسام کے تعلق سے تو آپ اس ویڈیو کو ختم تک سنتے رہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو پاور آف اٹارنی جو عام طور پر آج کل لوگ دیتے ہیں اس میں کیا اختیارات ہوتے ہیں اٹارنی کے یعنی ایجنٹ کے، اور پرنسپل کو کیا حق رہتا ہے اس تعلق سے بتائیں گے، اور کتنے قسم کی جنرل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے اس تعلق سے بھی بتائیں گے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جنرل پاور آف اٹارنی یعنی کوئی بھی جائیداد کا مالک اپنی جائیداد کا کوئی ایجنٹ مقرر کرتا ہے تاکہ اس ایجنٹ کے ذریعے کچھ اس جائیداد کی نگہداشت ہو سکے، یا پھر مقدمے بازی کرنا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے نہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ اور جنرل پاور آف اٹارنی ریووکیبل ہوتا ہے، یعنی منسوخ کر دیا جا سکتا ہے پرنسپل کے ذریعے۔ جو جنرل پاور آف اٹارنی دیتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے ایجنٹ کو خارج کر دیتے ہوئے، برخاست کرتے ہوئے پاور آف اٹارنی کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر پاور آف اٹارنی کی اقسام میں ایک تو جنرل پاور آف اٹارنی ہے، اور دوسرا اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آج کل عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل پاور آف اٹارنی irrevocable یعنی ناقابل تنسیخ ہے۔ تو جنرل پاور آف اٹارنی جو دیتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، بینک اکاؤنٹ میں آپریٹ کرنے کے لیے، ایگریمنٹس کے لیے ایجنٹ کو اختیار دیا جاتا ہے، اور پھر کسی بلدیہ کے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے یا پھر اور کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ اور اسپیشل پاور آف اٹارنی جو ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو اٹارنی بنایا جاتا ہے تاکہ وہ مقصد اس ایجنٹ کے ذریعے پورا ہو سکے، اور یہ اسپیشل پاور آف اٹارنی کو بھی منسوخ کرنے کا اختیار پرنسپل کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرے قسم کی جو جنرل پاور آف اٹارنی irrevocable ہے وہ خاص موقعوں پر دی جاتی ہے، اور ہر پاور آف اٹارنی تو قابل تنسیخ ہوتی ہے، لیکن اسپیشل جنرل پاور آف اٹارنی جو ہوتی ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دی جانے والی جو جنرل پاور آف اٹارنی irrevocable ہے اس میں ایجنٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور ایسی جنرل پاور آف اٹارنی کو پرنسپل کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایک طرفہ طور پر اس کی تنسیخ کر سکے۔ ایسی جنرل پاور آف اٹارنی کو تنسیخ کرنے کے لیے پرنسپل کو عدالت سے رجوع ہونا پڑتا ہے، اور یہ جو جنرل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے وہ SRO یعنی سب رجسٹرار آفس میں یہ بک میں درج کی جاتی ہے، اور یہاں پر ایجنٹ کو جو انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسا کہ کسی نے اپنی جائیداد کو ڈیولپمنٹ پہ دیا ہے تو ڈیولپر اس جائیداد کو اپنی رقم لگا کر ترقی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ڈیولپر کا بھی انویسٹمنٹ ہے، تو ڈیولپر کو irrevocable پاور آف اٹارنی دی جاتی ہے۔ اور رہی بات یعنی اس طرح کی جو بھی
पावर ऑफ अटॉर्नी होती है इरिवोकेबल, उसमें एजेंट का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजेंट का इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को एक तरफा तौर पर तंसीख कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को इख्तियार होता है कि प्रिंसिपल की जायदाद को मुंतकिल कर सकता है, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को जायदाद की मुंतकली का इख्तियार नहीं है। ना तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए बेची जाने वाली जायदाद का टाइटल मुंतकिल होता है, और न ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को जायदाद मुंतकिल करने का इख्तियार हासिल है। और यहाँ तक कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए किसी के हक़ में गिफ्ट भी नहीं कराया जा सकता, यानी गिफ्ट रजिस्टर्ड डीड भी किसी के हक़ में नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि टाइटल मुंतकिल नहीं होता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट 6 जून 2023 को सादिर किया है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी के फैसले में, और उसमें बताया है कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को टाइटल डीड्स मुतसव्वर नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आपने इरिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के हक़ में दी है तो आपको उसको तंसीख करने के लिए सिविल कोर्ट से रुजू होना पड़ता है। ये हमने बात बता दी है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इरिवोकेबल के ताल्लुक़ से हमारा से अगर कोई भी मिलना मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं तो हमारा ऑफिस मलकपेट में नज़दीक डी मार्ट वाक़ है, वहाँ पर टेलीफ़ोन अपॉइंटमेंट के ज़रिए हमसे रुजू कर सकते हैं और हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं।